من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين۔ میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام ماں بہنوں، آج عید الاضحیٰ کا دن ہے، آج قربانی کا دن ہے۔ مسلمان اپنی اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کے حضور، اللہ کی بارگاہ میں اپنی قربانیاں پیش کرتے ہیں۔ قربانی یہ اسلام کے شعائر میں سے ہے اور صدقات اور دوسری نیکیاں اس کا بدل نہیں بن سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے قربانی کو مشروع کیا ہے، یہ دین کے اہم ترین اعمال میں سے ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ سارے لوگوں کے سامنے بیان کریں کہ جس طرح آپ کی نماز خالص اللہ کے لیے ہے، آپ کی قربانی بھی اللہ کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ قربانی کو جوڑ کر ساری انسانیت کو یہ بتا دیا کہ یہ دین کے اہم ترین اعمال میں سے ہے۔ جیسے نماز اہم ہے ویسے قربانی بھی اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اے نبی آپ صاف کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، وبذالک امرت، اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے، وانا اول المسلمین، اور میں پہلا مسلم ہوں، پہلا فرما بردار۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی اہم ترین اعمال میں سے ہے، بلکہ قرآن کریم کی چھوٹی سی سورۃ الکوثر میں بھی اللہ رب العالمین نے قربانی کا ذکر کیا ہے۔ فصل لربک وانحر، اے نبی آپ اللہ کی خاطر نماز پڑھیں اور قربانی بھی اسی کے لیے کریں۔ یہاں بھی اللہ رب العالمین نے نماز جیسے عظیم الشان عمل کے ساتھ ساتھ قربانی کو بھی ذکر کیا، جس سے اسلام میں قربانی کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ قربانی کی اہمیت کو سمجھیں اور یہ نہ کہیں کہ قربانی کی بجائے کوئی اور عمل کیا جائے، لوگوں کی شادیاں کرائی جائیں، صدقات کیے جائیں، یتیم خانے کھولے جائیں اور اس طرح کی نیکیاں کی جائیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ یہ جہالت ہے۔ اسلام میں جو اعمال اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ علیم ہے، حکیم ہے، خبیر ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ انسان کی مصلحت کس میں، اس کی بھلائی کس میں ہے۔ لہٰذا دین کے معاملات میں اپنی رائے سے کوئی بات نہیں بولنا چاہیے۔ آج کے اس پڑھے لکھے دور میں بہت سارے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، لہٰذا مسلمانوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ قربانی کے عمل کے بارے میں کوتاہی نہ کریں۔ یہ اسلام کے شعائر میں سے ہے اور اس کو کسی بھی دور میں چھوڑا نہیں جا سکتا ہے۔ لہٰذا قربانی کے بارے میں کچھ باتیں وقت کی قلت کے مد نظر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی یہی بات جو اس آیت میں آئی وہ یہ کہ اس قربانی کے ساتھ ساتھ ایک انسان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کیا ہوا عمل ضائع نہ ہو، قربانی خالص اللہ کے لیے کریں۔ اسی لیے فرمایا گیا فصل لربک وانحر، کہ اے نبی آپ نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے اور قربانی بھی اسی کے لیے کیجیے۔ تو معلوم ہوا کہ جیسے نماز اللہ کے سوا کسی اور کو خوش کرنے کے لیے نہیں پڑھی جا سکتی ہے، اسی طرح سے قربانی بھی لوگوں کو خوش کرنے اور لوگوں میں نام کمانے کے لیے نہیں کرنا چاہیے۔ ایک انسان کو چاہیے کہ وہ قربانی خالص اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ اس میں یہ بات بھی ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام سے ذبح نہیں کیا جا سکتا ہے۔
اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی رضا کے لیے بطور عبادت بھی قربانی نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی انسان جانتے بوجھتے اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ذبح کرتا ہے تو ایسا انسان اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے۔ لہٰذا قربانی کے بارے میں بھی یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ عبادات میں سے ہے، اور اسلام کی خصوصی تعلیم اور بنیادی تعلیم یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ یہی بات قرآن کریم کی ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ جیسے نماز اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں، قربانی بھی کسی اور کے لیے نہیں۔ لیکن شرک کی دونوں قسمیں ہیں، ایک بڑی قسم، ایک چھوٹی قسم۔ ایک یہ کہ انسان اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کرے، یہ شرک اکبر ہے۔ کسی اور کو بطور معبود اس کی عبادت کرتے ہوئے ذبح کرے، چڑھاوا چڑھائیں، یہ شرک اکبر ہے، اس سے اسلام سے نکل جاتا ہے۔ لیکن ایک چھوٹا شرک بھی ہے، وہ یہ کہ اللہ کا نام لے کر ذبح کرے، اللہ کے لیے ذبح کرے، لیکن اس میں مخلوق کی طرف سے نام، شہرت اور تعریف کی چاہت بھی ہو۔ آپ کا بکرا بڑا خوبصورت ہے، بہت مہنگا ہے، بہت اچھا ہے، اور اس کو یوں کھلایا ہے اور ایسا ہے، تعریف لوگ اس کی کریں، اور اس سے انسان قربانی کرنے والا خوش ہو اور چاہیں کہ یہ تعریف اس کو ملے۔ یہ تعریف اچھی چیز نہیں ہے۔ لوگ خود تعریف کریں، ان کی مرضی، لیکن دل میں تعریف کی چاہت اور اس کی تعریف کی چاہت کی بنیاد پر نیکی کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ کوئی بھی نیکی خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے، لوگوں میں شہرت، ان کے ہاں نام کمانے اور ان کی تعریف پانے کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ تو پہلی چیز اس کو یاد رکھیں کہ جتنے احباب ہمارے قربانی کر رہے ہیں وہ اس قربانی میں اخلاص کو مد نظر رکھیں، اخلاص کا اہتمام کریں، اللہ کی قربت کے لیے قربانی کریں۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کو تمہارے خون اور تمہارے گوشت نہیں پہنچتے ہیں۔ اللہ کو تمہارے جو خون بہاتے ہو جانور کا ذبح کر کے اور جو گوشت اس کا بنتا ہے، اللہ کو یہ نہیں پہنچتا ہے۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، بلکہ اللہ تعالیٰ کو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے، کہ تمہارے دل میں کتنا اللہ کا خوف ہے، اللہ کے لیے کتنا عمل ہے، اخلاص کتنا ہے، اور تمہارے دل میں تقویٰ کتنا ہے، پرہیزگاری کتنی ہے۔ تو یہاں پر یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ قربانی میں اخلاص کو مد نظر رکھیں، ریاکاری کو نہیں۔ دوسری چیز یہ کہ قربانی کے ماحول میں اکثر ہم لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ پوری دنیا ہماری ہے اور ہم کسی کی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ خاص کر کے وطن عزیز میں، اپنے ملک میں ہم رہتے ہیں، یا مسلمانوں کے ساتھ دوسری قومیں بھی رہتی ہیں، لا اینڈ آرڈر کے مسائل ہوتے ہیں اور بہت سارے دوسرے مسائل بھی ہوتے ہیں۔ بعض اوقات مسلمان اپنی گلیوں میں، اپنی بستیوں میں اور راستوں پر اور اس طرح کی چیزوں میں لاپرواہی برتتے ہیں، اور دوسری قوموں کو اکسانے کا ذریعہ یہ بنتا ہے۔ حالات بگڑتے ہیں، تعلقات خراب ہوتے ہیں، بعض اوقات جھگڑے بھی ہوتے ہیں، بعض اوقات لا اینڈ آرڈر کو پریشانی ہو جاتی ہے۔ گوشت یہاں سے وہاں لے جانے میں بعض اوقات یہ بھی خیال نہیں رکھتے ہیں کہ اس کا خون پوری لکیر بناتا ہوا راستے سے جا رہا ہے۔ لوگوں کو یہ پسند نہیں آتا ہے۔ جن لوگوں کے ساتھ ہم رہتے ہیں ان کے ہاں یہ چیز بری مانی جاتی ہے۔ ہمارے اسلام میں قربانی ہے، ہم قربانی کبھی چھوڑیں گے نہیں، چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، اسلام میں یہ ہے، لیکن اس کو صحیح ڈھنگ سے کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ اور کوئی ہم کو نہ ملک روکتا ہے، نہ قانون روکتا ہے، نہ کوئی ہم کو اس سے منع کرتا ہے، لیکن اگر صحیح کام کو بھی بے ڈھنگے طریقے سے کیا جائے تو اس لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے اور حالات خراب ہوتے ہیں۔ لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ قربانی کے ایام میں قربانی کریں تو ایسے سلیقے سے کریں کہ دوسروں کو اذیت نہ پہنچے، بلکہ بعض اوقات خود یہ چیز مسلمانوں کے لیے مصیبت بنتی ہے، مسلمانوں کو تکلیف دینے کا ذریعہ بنتی ہے، پاس پڑوس کے لوگوں کو تکلیف دینے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اس بات کا خیال رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم من سلم الناس من لسانه ویدہ، مسلم وہ ہے جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔ تو کوئی ایسی بات نہ کرے، کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے دوسروں کو اذیت پہنچے۔ یہ دونوں چیزیں یاد رکھیں۔ تیسری چیز یہ کہ قربانی جب کریں تو قربانی کا گوشت خود بھی استعمال کریں اور غربا و فقراء میں بھی تقسیم کریں، اور چاہیں تو اس کو اپنے لیے سنبھال کے بھی رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، کہ قربانی کا گوشت تم بھی کھاؤ اور اس کو قانع اور معتر کو بھی کھلاؤ۔ یا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اللہ نے کہا کہ بائس اور فقیر دونوں کو کھلاؤ۔ بائس اس کو کہا گیا ہے کہ جو محتاج ہو اور مانگتا ہو، اور فقیر وہ ہے جو محتاج ہو مانگتا نہ ہو۔ لوگوں میں دونوں قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ضرورت مند لوگوں میں کچھ وہ ہوتے ہیں جو
مانگنے کے لیے آ جاتے ہیں ان کو بھی دھتکارنا نہیں چاہیے، ان کو بھی دے دینا چاہیے چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو مانگنے والا ہے اس کو بھی دو، محتاج اگر ہے تو اس کو دو، یہ نہیں کہ وہ خرید کے آپ سے لے کر وہ بیچنے والا بن جائے گا، ایسا نہیں، واقعی محتاج ہے، اس کو ضرورت ہے کھانے کی، ایسے لوگوں کو آپ دیں چاہے وہ مانگنے کے لیے آ جائیں۔ اور جو لوگ نہیں آتے ہیں ان کا خاص طور سے خیال رکھیں۔ وَأَطْعِمُ الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اللہ نے کہا بائس اور فقیر دونوں کو کھلاؤ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کُلُوا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا، کہ تم خود بھی کھاؤ، دوسروں کو بھی کھلاؤ، اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے لیے سنبھال کے بھی رکھو۔ تو یہ نہیں کہ قربانی کا گوشت جلدی سے ختم کرنا چاہیے، لوگوں میں تقسیم کر دینا چاہیے، ضروری نہیں ہے، بلکہ قربانی کا گوشت آدمی اگر سنبھال کے بھی رکھتا ہے اور کئی دنوں تک رکھتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حکم اس بارے میں یہی ہے کہ وَادَّخِرُوا، سنبھال کے بھی رکھ سکتے ہو۔ آدمی قربانی کا گوشت ریفریجریٹ کر کے رکھے اور کئی دنوں تک کھاتا رہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو یہ تین چیزیں اس میں یاد رکھیں۔ مزید یہ بات بھی ہے کہ قربانی کے ایام میں اور اس کے علاوہ جو 3 دن بعد کے ہوتے ہیں جس کو ایام التشریق کہتے ہیں، قربانی 4 دنوں میں ہوتی ہے۔ یوم النحر جو آج کا قربانی کا دن ہے، اور اس کے بعد کے جو 3 دن ہیں جن کو ایام التشریق کہا جاتا ہے، ان 3 دنوں میں بھی قربانی ہوتی ہے۔ تو عصر کے بعد تک یعنی مغرب سے پہلے تک کی قربانی آخری دن میں کر لینا چاہیے، اس کے بعد نہیں۔ اور ان دنوں میں خاص طور سے اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کرنا چاہیے، اور ان دنوں میں خاص طور سے تکبیرات کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ جو تکبیرات ذوالحجہ کی ہوتی ہیں وہ 2 قسم کی ہوتی ہیں، ایک مطلق اور دوسرے مقید۔ علماء نے صحابہ کے آثار کو دیکھتے ہوئے یہ بات بیان کی ہے کہ صحابہ سے 2 طرح کی باتیں ملتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ 1 ذوالحجہ سے لے کر ایام التشریق کے اخیر تک یعنی عصر کے بعد تک کے تکبیرات کہتے تھے، اور دوسری روایتیں ملتی ہیں کہ عرفہ کی فجر کے بعد سے لے کر وہ ذوالحجہ کی 13ویں تاریخ یعنی ایام التشریق کی عصر کے بعد تک تکبیرات کہتے تھے۔ علماء نے ان دونوں روایتوں کو جمع کر کے کہا ہے کہ ایک تو عام حالات میں تکبیرات کہی جائیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آدمی کہے، اور اس کے علاوہ خاص طور سے جب یوم النحر یعنی عرفہ کا دن آ جائے تو اس کی فجر سے لے کے ایام التشریق کے آخری دن کی عصر کے بعد تک یعنی 13 ذوالحجہ کی عصر کے بعد تک عام اوقات میں بھی اور فرض نمازوں کے بعد بھی، ہر نماز نہیں، فرض نمازوں کے بعد بھی تکبیرات کا اہتمام کریں۔ یہ بات کئی علماء نے بیان کی اور عام طور سے علماء اسی کے اوپر عمل کرتے آئے ہیں، اور صحابہ کے آثار عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن مسعود سبھی سے اس باب میں آثار یعنی روایتیں ملتی ہیں۔ صحابہ کا عمل بھی اگر عبادتی ہو تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو تکبیرات عام حالات میں بھی کہیں اور فرض نمازوں کے بعد بھی ان کا اہتمام کریں۔ اللہ رب العالمین ہماری قربانیوں کو ہم سے قبول فرمائیں، اس میں اخلاص کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ملک کے حالات کو اللہ تعالیٰ اچھا کرے، ہمارے ملک کو اللہ تعالیٰ امن و امان سے بھر دے، بلکہ پوری دنیا کو امن و امان سے بھر دے، اور مسلمانوں کی مساجد اور ان کی عبادت گاہوں یعنی ان کے مدارس اور جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں اللہ رب العالمین سب کی حفاظت فرمائے۔ جتنے لوگ پریشان حال ہیں اللہ رب العالمین سب کے لیے پریشانی کو دور فرمائیں، ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں۔ جو فقر و فاقے میں اللہ تعالیٰ ان کے لیے حلال برکت والا رزق عطا فرمائیں، جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائیں، جو دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔